أشهد أن علي ولي الله۔ السلام علیکم۔ ممبئی و اطراف جیسے تھانہ ممبرا بھیونڈی کلیان میں ہونے والی مجالس، محافل اور دوسرے اسلامک پروگرام کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے عزاداری ان ممبئی ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کے ذریعے آپ مجلس، محفل اور دوسرے اسلامک پروگرام کے اعلانات بہت ہی آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مؤدبانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حجت الاسلام والمسلمین بحر العلوم علی جناب مولانا الحاج سید علی عابد صاحب رضوی ابن علی محمد صاحب رضوی کی روح کو ایصال ثواب فرمائے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامین، آمین یا الہ العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ عزیزان ایمان، آپ کے دیار محبت میں مسلسل حاضر ہوا ہوں، لیکن نوعیت ہمیشہ بدلی رہی ہے۔ کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ سے ناواقف ہو، سب مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں اور میں سب سے واقف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری آواز بھی آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ عزیزان ایمان، جو تعلقات میرے سمر بھائی سے ہیں اور عہد طالب علمی سے، اس کی روح سے مجھے پرسے کے لیے آنا ہی چاہیے تھا، لیکن انہوں نے جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے ایک قید لگا دی کہ آؤ لیکن مجلس پڑھ دو۔ میں نے اسے قبول کر لیا کہ آؤں گا، اور جو میری کجمج بیانی ہے، میری جہالت ہے، میرے کم مائگی ہے، اس میں جو مجھ سے ہو سکے گا خدمت کروں گا۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ اور کچھ بھی تمہیدی طور پر کہا جا سکے۔ ایک عالم کی مجلس ہے، ایک صاحب شعور کی مجلس ہے، ایک ایسے شخص کی مجلس ہے جس نے اپنی پوری زندگی ایمان کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، چھوٹی سی گفتگو کروں گا، میری نگاہ گھڑی پر بھی ہے، اور یہ بتا دوں کہ میں صرف اور صرف شاعر نہیں ہوں، مولوی ہوں، اور صرف مولوی نہیں ہوں، امام جماعت، امام جمعہ بھی۔ لہذا میری نگاہ ہمیشہ گھڑی پر رہے گی اور اتنی دیر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں۔ دیکھیے،
قرآن اللہ کا کلام ہے. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا اور آج بھی اعتراض کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دنیا زیر و زبر ہو سکتی ہے، قرآن کے نہ زیر میں فرق آئے گا نہ زبر میں فرق آئے گا. دنیا مٹ سکتی ہے لیکن قرآن نہیں مٹے گا. دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہمیشہ کا قانون بنا کے بھیجا ہے. اور دنیا آج نہ مانے لیکن کل اسلام کے قانون کو مانے گی. آج دنیا کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی وقت تو پڑے گا کہ اسلام کے قانون کو ماننا پڑے گا. ایک سلوات پڑھ دیں پانی کو. سنیے گا عزیزان ایمان، میں نے قرآن حکیم کے 58ویں سورہ مجادلہ کی آخری آیت یعنی 22ویں آیت پڑھی ہے، اور پوری آیت نہیں پڑھی ہے بلکہ اس کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بس میں 1 منٹ کے لیے بتا دوں. ہوا یہ کہ جمعرات کو میں نے 2 مجلس پڑھی اور 1 نکاح پڑھا، اور عالم یہ ہوا کہ کافی دور سے میں مجلس پڑھ کے بھیگے بدن پہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتا ہوا آ گیا. یہ اس کا اثر ہے. آخری دن میں انکار تو کر نہیں سکتا تھا کہ اب اس دن کیا وہ کرتے. جمعرات کی بات ہے، جمعہ کو چلنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان ایمان سنیے گا، سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ المستعان. آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. خلاق موجودات ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے میرے پیغمبر، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیز. قرآن ایک کرائٹیریا دے رہا ہے، قرآن ایک قانون دے رہا ہے. قرآن الفاظ کے کینوس پہ ایک تصویر بنا رہا ہے. ارے کیا دیکھو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھا جائے. قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن رٹنے کی چیز نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی چیز. اور ہم مسلمانوں سے ستم یہی ہو گیا ہے کہ جو کتاب سمجھنے کی تھی اسے ہم نے رٹنے کی قرآن، اسے ہم نے رٹنے کی کتاب بنا دیا. صبح کو رٹتے ہیں، دوپہر میں رٹتے ہیں، سپہر میں رٹتے ہیں، شام میں رٹتے ہیں، رات میں رٹتے ہیں، رات بھر پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. اگر جملہ کہوں تو یاد رکھیے گا، قرآن جھوم جھوم کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھ کے جھومنے کے لیے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. سننا، میں تمہیں جھما دوں گا قرآن حکیم کو. دیکھو، قرآن الفاظ کے کینوس سے ایک تصویر بنا رہا ہے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے حبیب، نہ کوئی حدیث پڑھوں گا نہ کوئی روایت پڑھوں گا، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. صرف اور صرف قرآن کی آیت حوالے کر رہا ہوں. اے میرے حبیب، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں، آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. اگر قرآن اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا
تب بھی جاوید صاحب ہم پہچان لیتے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. لیکن قرآن اتنا کہہ کے رکا نہیں، بلکہ اس نے آواز دی وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. یہ دشمن خدا اور رسول چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے قبیلے والے ہوں، تو قرآن نے ایک بات سمجھا دی کہ مومن کا بھائی اگر کافر ہے تو وہ بھائی سے محبت نہیں کرے گا. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، دیکھو مجھے پاس وقت نہیں ہے، مجھے تفصیل میں جانے کے لیے مجبور نہ کرنا میرے عزیزان، بالکل وقت نہیں ہے. اگر مومن کا بیٹا کافر ہے تو مومن اپنے کافر بیٹے سے محبت نہیں کرے گا. بھائی کافر ہے تو بھائی سے محبت نہیں کرے گا. باپ کافر ہے تو باپ سے محبت نہیں کرے گا. اور اگر خاندان والے قبیلے والے کافر ہیں، بڑا با فہم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے یاد رکھیے گا، اگر آپ دنیا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ذرا سی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے، سورہ حجرات خلاق موجودات نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے میرے پیغمبر، یہ عرب کے بدھو، یہ عرب کے جاہل، یہ عرب کے گنوار، یہ عرب کے لٹ باز، یہ لکھ لوڑا پڑ پتھر، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آیتیں آپ نے نہ جانے کب سنی ہے، میں نہیں جانتا کتنی مرتبہ سنی ہے. بھائی کوئی آیت میں اپنی طرف سے بنا کے لا نہیں سکتا. وہ جو 6666 آیتیں ہیں وہی پڑھوں گا نا، لیکن انداز میرا ہے. سنیے گا عزیزان ایمان، اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، یہ عرب کے بدو آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان عرب کے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ اتنا کہہ کے ابھی ذرا سا دل کو تسلی دے لو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرب کے جاہل آ کے نبی سے کیا کہہ رہے تھے. دیکھو اتنی عربی پورے مجمع کو آتی ہے جتنی میں پڑھنے جا رہا ہوں. میں پڑھوں گا اردو میں، عربی آپ بنائیے گا، یہی آپ کی ذہانت ہے، یہی میری داد ہوگی. توجہ چاہتا ہوں، میں اردو میں پڑھوں گا، آپ اس کی اتنی عربی بنائیے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ دیکھو پیغمبر میرے، یہ عرب کے بدو آ کر تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ ان سے کہو کہ تم اسلام لائے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کا جو بدو آتا تھا نبی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو وہ دو کلمے پڑھتا تھا. ایک کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک کہتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. دوسرا کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اتنا کہنے والوں کو قرآن مسلمان کہہ رہا ہے. بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا کہنے والوں کو مولانا اصغر صاحب قرآن مسلمان کہہ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. نہیں سننا، میری منزل بہت دور ہے اور میں بہت جلدی سے گفتگو کروں گا. صرف 2 آیتیں اور حوالے کرتا ہوں. پہلی آیت وہی سورہ حجرات کی کہ جہاں خلاق موجودات ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. بہت آرام سے سنو، ٹائم ملتا تو اور بھی کچھ پڑھتا، بس آ رہا ہوں منزل تک. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے
کہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے ہم مومن ہیں؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ اتنا کہہ دینے پر ان کا چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن ہیں، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی مومن منزل امتحان سے گزرے گا تب مومن بنے گا۔ اور خورشید بھائی، دنیا کا کوئی بھی کام ہو منزل امتحان سے گزرے بغیر کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ جب تک امتحان نہ ہو، شعراء تشریف فرمائیں، آپ کا امتحان یہ ہے کہ بحر میں کہیے، آپ کا امتحان یہ ہے کہ بحر میں کہیے۔ اور ایک درد دل ہے جو میں کہہ کے جا رہا ہوں برادرم سمر صاحب سے، کہ ان کے والد محترم کے جو آثار ہیں ان کی اشاعت کی فکر کیجئے، اور مومنین شہر ممبئی تک میرا پیغام یہ پہنچا دیجیے گا کہ یہ ایسے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، مجموعہ کلام دکھائی نہیں دے رہا ہے، لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں دوسری چیزوں میں پیسہ لگاتے ہیں وہاں ایسے شعراء کو پکڑیں، ان سے کہیں کہ اپنا مجموعہ کلام لاؤ، میں چھپوا دیتا ہوں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بہت بڑی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے دشمن، آپ تو کبھی کتاب کی دکان پہ جاتے نہیں ہیں، ہمارے دشمن نیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے 100 واقعات، خلیفہ اول کے 100 واقعات، خلیفہ دوم کے 100 واقعات، خلیفہ سوم کے 100 واقعات، اور حضرت علی کے 100 واقعات، جناب فاطمہ کے 100 واقعات۔ یہ کتاب 20 روپے 25 روپے میں آپ کے بامبے میں مل رہی ہے۔ اہل بیت سے تعلق سے جتنی کتاب میں نے ان کی پڑھی ہے، سب میں کیریکٹر اہل بیت کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ میں ابھی موجود ہوں، آئیے گا میرے پاس، سن لیجیے گا مجھ سے، میں آپ کو سنا دوں گا کہ کیا کیا لکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات کے پاس چند لوگ ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے مولا، ہمارا سلام قبول کیجئے، تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہارا مولا کب ہو گیا؟ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، ماضی والے بھی اور حال والے بھی، اور جو مستقبل میں آنے والے ان پر بھی۔ وقت نہیں عزیزو کہ میں تفصیل میں جا سکوں۔ اب آپ سوچئے کہ مولا سے خود کہلوایا جا رہا ہے کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، تو مولا نے کہا میں تمہارا مولا کب ہوں؟ ارے جس نے مدینے میں اس بات کو پیش کیا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ غدیر خم کے مقام پر نبی نے میری ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ کہے گا کہ میں تمہارا مولا کب بن گیا، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے ڈیمیج کی جا رہی ہیں، اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف، معاف کیجیے گا، صرف اور صرف تبرک بانٹ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ 2 لاکھ کا تبرک بانٹ دیا، 1000 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ نہیں میرے عزیز، شعراء کی کتابیں، علماء کی کتابیں آپ چھپوانے کی کوشش کیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ قرآن آواز دیتا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مومن ہیں، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بڑا شاعرانہ جملہ ہے جو شعراء کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مومن آزمایا جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز جب تک منزل امتحان سے نہ گزرے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ پتھر کا امتحان ہے تراشا جانا، مورت بن جائے تو کامیاب۔ گوہر کا امتحان ہے سان پر چڑھنا،
जिला पा जाए तो कामयाब, सोने का इम्तिहान है कसौटी पे कसना, खरा उतर जाए तो कामयाब, हिना का मेहंदी का इम्तिहान है पत्थर पर पिसना, पत्थर पर पिस कर हाथ पर निखर जाए तो कामयाब, मोमिन का इम्तिहान है दुश्वारियों में घिरना, मुसीबतों में घिर के भी शुक्र इलाही ज़बान पर रह जाए तो काम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस सुनना अज़ीज़ान ईमान, मेरे पास अब वक्त बिल्कुल नहीं रह गया। मैंने एक आयत महफूज कर ली, सूरह मोहम्मद की पढ़ना चाहता था लेकिन नहीं, अब पढ़ूंगा, इसलिए 15 मिनट मेरे पास कुल है, 10 मिनट फ़ज़ाइल और 5 मिनट मसाइब का। सुनना अज़ीज़ान ईमान, तो मोमिन है ना, कुरान आवाज़ देता है कि देखो मोमिन वो है, अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है कि जो दुश्मन खुदा और रसूल से मोहब्बत नहीं करेगा। देखो याद रखना, ईमान की जब बात आती है ना, तो दुनिया के किसी मोमिन के बारे में आज तक उतनी बहस नहीं हुई जितनी अली के अब्बा के बारे में। भैया मेरे लफ्ज़ कबूल करना, मेरी लफ्ज़ कबूल करना, मैं उसी अंदाज में पढ़ने का आदी हूँ। किसी के अब्बा के बारे में उतनी बहस नहीं हुई जितनी अली के अब्बा के बारे में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नबी के कितने सहाबा थे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नबी के कितने सहाबा थे? 1,24,000, 1.25 लाख से ज़्यादा। मैं पूछता हूँ, क्या इन 1.25 लाख सहाबा के अब्बा नहीं थे? अरे इन 1.25 लाख सहाबा के अब्बा नहीं थे तो भैया किसी दिन तो बहस होनी चाहिए, फला के अब्बा कब ईमान लाए थे, फला के अब्बा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनना, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। नहीं अब सुना रहा हूँ, सुनना। मैंने कहा कुल 10 मिनट में पढ़ूंगा। अली के अब्बा ईमान नहीं लाए थे। जिस मौलवी को ज़रा सा बोलने की सलाहियत मिलती है, सबसे पहली जो तकरीर करता है उसमें कहते वो अली के अब्बा ईमान नहीं लाए थे। जिस मौलवी को लिखना आया उसका पहला आर्टिकल छपता, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। बहुत तवज्जो रखना जो बात कहने जा रहा हूँ। और जब उनसे पूछो कि अबू तालिब ने कब कलमा नहीं पढ़ा था, तो कहते बड़ा मोतबर रावी है, उससे बड़ा मोतबर रावी कोई है हो ही नहीं सकता। खुर्शीद भाई जी, हिब्रुल उम्मा का लक़ब याफ्ता, नबी का चचाजाद भाई, अब्बास का बेटा, अब्दुल्ला नाम इब्ने अब्बास के नाम से मशहूर, उसकी रवायत लेके आए और कहने लगे कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब न हमारे चचा अबू तालिब का आखिरी वक्त आया तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनसे हमारे भाई मोहम्मद ने कहा कि ए चचा कलमा पढ़ लीजिए। कान में कहा कि ए चचा कलमा पढ़ लीजिए, तो उन्होंने कहा कलमा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा एक बात ज़रा सा मेरी तरफ मुखातब रहना, ये पूरी दुनिया, इस दुनिया में खित्ता अरब में सरज़मीन मक्का, सरज़मीन मक्का में मोहल्ला बनी हाशिम, मोहल्ला बनी हाशिम में सरदार कबीले बनी हाशिम का मकान, सरदार कबीले बनी हाशिम के मकान में उनका मखसूस कमरा, उस मखसूस कमरे में उनका मखसूस बेड, उस बेड पर चचा लेटा है। भतीजा कान में कह रहा है कि ए चचा कलमा पढ़ लीजिए, और मुसलमानों की कुव्वत समाअत इतनी तेज है। मुसलमानों की भाई सुनना, मुसलमानों की कुव्वत समाअत इतनी तेज के सुन लिया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, और वही मोहम्मद मैदान गदीर में अली को सलवात पढ़े मोहम्मद वाले
अल्लाहुम्मा सुनना अजीज़ों, तो इब्ने अब्बास देखो मैं अपने स्टाइल से पढ़ने का आदी हूँ। इब्ने अब्बास वो कहते हैं कि मैं अपने चचा अबू तालिब के बिस्तर के पास मौजूद था जब उन्होंने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा अपने आबा व अजदाद के दीन पर। ये बहुत बड़ा बहस का मौजू है बरादरम कि अबू तालिब के आबा व अजदाद का दीन क्या था। कभी आया आपके दरमियान तो पढ़ दूंगा और आपको बता दूंगा कि क्या था। वो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। हमने कहा अच्छा, इब्ने अब्बास की एक रवायत और बहुत मशहूर है। कहले क्या? हमने कहा इब्ने अब्बास की एक रवायत मशहूर है कि वो कहते थे हाय बुत का दिन। अरे कैसा बुत का दिन था, और ये कह के रोते चले जाते थे और कहते थे कि हमारे नबी ने मुसलमानों से कलम और कागज़ मांगा। अरे मेरे साथ बोलो मेरे, हमारे नबी ने मुसलमानों से कलम और कागज़ मांगा लेकिन मुसलमानों ने नहीं दिया। तो कहना शुरू किया इब्ने अब्बास ने, रोते जाते थे हाय बुत का दिन, कैसा बुत का दिन था। अब समझे कि बुत के दिन मिठाई क्यों बढ़ती है। अरे क्या कह रहा हूँ मेरे अजीज़, बुत के दिन मिठाई इसलिए बढ़ती है कि नबी को कलम और दावत नहीं दिया गया। तो इब्ने अब्बास रोते थे और सामने का संगरेज़ा तर हो जाता था आंसुओं से, इतना रोते थे। जैसे हमने कहा कि इब्ने अब्बास की ये रवायत भी मशहूर है तो कहने लगे इब्ने अब्बास बच्चे थे। बच्चे की रवायत नहीं। आज 26 दिसंबर 2021 मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ। ये बताइए मेरी मजलिस 15 साल के लड़के को याद रहेगी कि 2 साल के? बोलो भाई मेरे, जल्दी मेरे। मैंने क्या पढ़ा ये 15 साल का लड़का बताएगा या 2 साल वाला? भाई 2 साल वाला बहुत अगर ज़हीन होगा, अक्लमंद होगा तो कहेगा कि हाँ लगता तो है कि मौलाना साहब को मैंने कहीं देखा है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 15 साल वाला कहेगा हाँ मजलिस पढ़ने आए थे, हाँ समर चाचू के यहाँ उन्होंने मजलिस पढ़ी थी, हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है कि ईमान उमान की बात कुछ कर रहे थे। क्या कह रहा हूँ मेरे, है ना? तो 2 साल का बच्चा नहीं जानता, लेकिन 15 साल का बच्चा तो जानता है। जब नबी ने कलम और कागज़ मांगा तो इब्ने अब्बास की उम्र थी 15 साल, और जब नबी ने अबू तालिब से कहा कलमा पढ़ो तो इब्ने अब्बास की उम्र थी 2 साल। इब्ने अब्बास, आखिरी बात है, इब्ने अब्बास की उम्र थी कुल 2 साल। कहते हैं कि वो इब्ने अब्बास ने बयान किया, भैया जब उसे मालूम ही नहीं था कि ईमान किसको कहते हैं, उस वक्त को कह रहे हैं इब्ने अब्बास जानते थे। 15 साल के जब थे, पता नहीं बचपने का क्या मेयार मुसलमान रखते हैं। अज़ीज़ाने ईमान, कहिए तो बढ़ाता चला जाऊं, लेकिन नहीं, वक्त नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 मिनट बाकी है अज़ान होने में, और उससे पहले मुझे नीचे आ जाना है मिंबर के। देखिए हम लोग बहुत सी रस्मों के असीर हैं, और होती है चाहे कोई का किसी का घर हो। कौसर साहब आपके घर में भी, खुर्शीद भाई और मेरे मौलवी के घर में भी, जैसे नक्षेदन, कंछेदन, मुंडन, कंगना बधावन, छड़ी छुलावन, कुआं झकावन, कुआं खुदावन, है ना? अपने घर वलीमा चाहे करें ना करें, दुल्हन के यहाँ जाके खाना। नहीं अजीज़ों,
اب تو ہمارے یہاں چیلم بھی ایسا ہونے لگا ہے کہ کیا بتائیں، وہ ابا زندہ ہوتے تو ان کی شادی کا ولیمہ ہوتا۔ بند کرو ان رسموں کو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری رسمیں ختم ہونی چاہیے۔ کہنے کا خیال نہ کرو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، 2 دن کہتا ہے۔ کل رات آپ نے پڑھا نا، وہ چوتھا مصرع کیا تھا؟ 14 دن بعد 14 دنوں میں حجت الاسلام ہو گئے۔ تو آپ یقین مانیے کل 14 دن یہ تذکرہ رہے گا کہ کھانا نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا، اور اس کے بعد سب ختم۔ اعلان کر دیے کھانا نہیں کھلاؤں گا، چاہیے یہ پیسہ کسی نیک کام میں خرچ کروں گا۔ لیکن ہم رسموں کے اسیر ہیں نا بھائی، ہم نے بھی شادی کی تھی تو کنگنا باندھنا پڑا تھا، ہم کو بھی مڑوا کھلائی دینی پڑی تھی، ہم کو بھی کنواں کھدائی دینی پڑی تھی، ڈولی چھکوائی بھی دینی پڑی تھی، سب ہم کو دینا پڑا تھا۔ مولوی کے گھر میں بھی منسینا رہتا ہے۔ سننا عزیزان ایمان، تو جہاں اتنی رسمیں ہو رہی ہیں نا، وہاں میری درخواست آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہے کہ ایک رسم اور جاری کیجئے، کلمہ پڑھوائی کی رسم۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے، کلمہ پڑھوائی کی رسم۔ بھیا میرے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سننا، اپنے انداز سے کہنے کا عادی ہوں۔ کلمہ پڑھوائی کی رسم جاری کر دیجئے۔ بھیا سمر بھائی، آپ کا لڑکا کتنا بڑا ہوا جلدی سے بولیے گا تو؟ کچھ گرا گوش ہو گیا ہوں۔ 28 سال کا ہو، ماشاءاللہ۔ اچھا لڑکا نہیں رہ گیا، ابا بھی بن گیا۔ سمر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی آج آئے نہیں ہیں مجلس میں دیکھ رہا تھا۔ سید حسن کہاں گیا؟ الہ آباد گیا ہیں۔ تو میرے کلاس میٹ ہیں، سید حسن میرے کلاس میٹ ہیں، میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ لڑکا 28 سال کا ہو گیا اور لڑکا لڑکے والا ہو گیا، ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا آپ کا لڑکا ہو گیا بھائی، ایک کام کیجئے کہ کارڈ چھپوائیے، اس پر لکھیے مکرمی سلام علیکم، بس ادب درخواست ہے آپ سے کہ میرا بیٹا 26 تاریخ کو بعد مغربین مسجد امام حدن میں کلمہ پڑھے گا۔ انہوں نے کہا کیوں پڑھے گا؟ میں نے کہا صاحب 5 سال کا ہوا میں نے نہیں دیکھا، 10 سال کا ہوا میں نے نہیں دیکھا، 15 سال کا ہوا میں نے نہیں دیکھا، 20 سال کا ہو گیا میں نے کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ کہہ رہے ہیں 28 سال کا ہو گیا اب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا اسے کلمہ پڑھوائیے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ذہین میاں خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا نہیں خاموش ہوں گا۔ کہنے چپ ہو جاؤ، میں نے کہا نہیں چپ ہوں گا۔ کہنے کہ میں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا چپ ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ میں نے کہا میں چپ ہونے والا نہیں ہوں، اپنے لڑکے کو لے آئیے مولانا کے سامنے مدرسہ امام حسن میں، آج مغربین کے بعد کلمہ پڑھوائیے۔ انہوں نے کہا مولوی خاموش ہو جا، اب تک میں تیرا عزت اور احترام کر رہا ہوں، ابھی گریبان پکڑ لوں گا تیرا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا کلمہ کیوں پڑھے؟ ارے کیا میرا بیٹا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ 28 سال کا ہو گیا آپ کا بیٹا اور اب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آواز دی مولانا تم کو کس نے مولوی بنا دیا ہے؟ تمہیں اتنی بات نہیں معلوم ہے کہ وہ بیٹا کلمہ پڑھتا ہے جس کا باپ کافر ہو؟ وہ لڑکا کلمہ پڑھتا ہے جس کا باپ کافر ہو، جس کا باپ مومن ہو، اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کلمہ وہ لڑکا پڑھتا ہے جس کا باپ کافر ہو۔
اچھا تو اب آپ بتائیے آپ کے ابا کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ دیکھو کیا پڑھ رہا ہوں آفاق صاحب، آپ کے ابا کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ آپ کے ابا کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ آپ کے ابا کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ مولانا آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ شعراء آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ مولوی آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ اچھا تبع تابعین آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ تابعین ان کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ صحابہ ان کے ابا کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ تو علماء کرام فرمائیں گے ارے کسی کا باپ 50 سال بعد مسلمان ہوا اور کسی کے باپ کو زبردستی لا کے گردن پکڑ کے کہا گیا کلمہ پڑھ، آئے کیا کہہ رہا ہوں، یہ تاریخیں ہیں میرے عزیز، ایک ایک سطر میں جو زبردستی لائے گئے فتح مکہ میں، کہا یہ کلمہ پڑھ دیے بھائی صاحب، بات کچھ اور بات نہیں رہ گئی۔ 8 ہجری، ہاں بیٹا مسلمان اور ابا کافر، جو اپنے کافر باپ سے محبت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ارے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ کیا آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے؟ نہیں۔ کسی مولوی، کسی عالم، کسی شاعر، کسی خطیب، کسی ادیب، کسی صحابی کے باپ کا ایمان قرآن میں درج نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب پوری کائنات سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کا ایمان، کسی کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے، تو ساری کائنات خاموش تھی۔ ایک آواز گونجی، ہاں میں وہ ہوں کہ میرے باپ کا ایمان قرآن میں درج۔ میں وہ سننا دلیل دے رہا ہوں، نوجوانوں کو بڑے بزرگ جانتے ہیں۔ کہا ہاں میں وہ ہوں کہ میرے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے۔ کہا آپ کون؟ کہا مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں کہاں درج ہے؟ کہا کیا تم نے سورہ فیل نہیں پڑھا؟ دیکھو جب تک میرے باپ کے ایمان پر ایمان لا کے سورہ فیل نہیں پڑھو گے ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم یاد رکھنا، وقت ختم ہو گیا۔ میں 2 جملوں کے مسائل پڑھوں گا، پڑھنا چاہتا تھا کہ کچھ مسائل پڑھوں لیکن نہیں، وقت نہیں رہ گیا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ ایمان ہے کہ اگر کہاں تک کتنی بات کروں اور کس موضوع تک لے جاؤں، اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یہ لمبی لمبی داڑھی اور اتنی اونچی اونچی ٹوپی لگا کے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو نا، کچھ نہ کہہ پاتے۔ یہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدا نہ بلند ہوتی، مغنیوں کے نغموں کی آوازیں بلند ہوتی، یہ تسبیحوں کا ورد نہ ہوتا، رقاصوں کے گھنگروں کی آوازیں گونج رہی ہوتی، یہ قرآن کی تلاوت نہ ہوتی، شاعروں کی غزلیں پڑھی جا رہی ہوتی اور اس پہ ہم جھومتے۔ یہ تو ہمیں خون ابو طالب نے دے دیا، وہ صاحب ایمان جس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور اس منزل تک لے آیا۔ کربلا کا میدان دیکھ لو عزیزانہ ایمان، جتنا خون یہ جو خاک شفا بنا ہے کسی اور کا خون نہیں ہے، خون ابو طالب ہے، یہ خون ابو طالب ہے۔ اور اس خون میں جس کا بھی خون ملا ہے وہ ابو طالب کا غلام ہے، ابو طالب کی اولاد کا غلام ہے۔ کیا دنیا اس مرد فقیر کو بھول جائے گی؟ بس 2 جملے، اس مرد فقیر کو بھول جائے گی جسے حسین نے بلایا تھا، خط لکھ کے بلایا تھا اور آواز دی تھی من الحسین القریب الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر اما بعد۔ اے حبیب تمہیں معلوم ہے نا کہ ہم نرغہ آدم میں گر گئے ہیں،
ہماری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے، اس کا علم تم کو ہے؟ حبیب کیا ہماری مدد کے لیے نہ ہوگے؟ جزاک اللہ خیرن جزا. بھائی ایک جملہ ہے عزیزان ایمان، تاریخ آواز دیتی ہے. حبیب چلے، ادھر کربلا میں امام حسین نے آواز دی بھیا عباس بڑھو، اے ہم چل کے شکل پیغمبر بڑھو، استقبال کرو، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. جزاک اللہ خیر جزا. سوگوار تاریخ آواز دیتی ہے کہ ایک مرتبہ حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے، ادھر حسین کے ساتھیوں میں شور بلند ہوا، احسن تو مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی، ادھر زینب کے خیمے میں آواز گئی، آواز دی اما فضا یہ میرے بھیا کے جانثار، احسن تو مرحبا کی صدا کیوں بلند کر رہے ہیں، ذرا پتہ لگائیے. حفظہ دوڑی ہوئی آئی اور اس کے بعد دوڑ کے آواز دی، آواز دی اے شہزادی زینب، آقا حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے. آواز دی اماں میرا سلام میرے حبیب سے کہہ دیجئے. حبیب نے سنا، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، گالوں پہ تماچے مارے. آواز دی اب یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار جملہ مومن و مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ کرامت فرما، وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. جملہ مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم حجت الاسلام والمسلمین بحر العلوم علی جناب مولانا سید علی عابد صاحب قبلہ کی روح کو ایصال ثواب فرما.